تیسری شخصیت ممتاز عالم دین ہے، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائے. ذرا یہ بتائیے مفتی صاحب کہ حضرت پیر جی سید غضنفر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اب آپ کی زندگی کا وہ فیز اور وہ لوگوں کو سمجھانا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ صاحب یہ ہمارے یہاں نارملی لوگوں کا پرسیپشن یہ ہے کہ صاحب جو خانقاہی نظام ہے اس کے اندر یہ اکیڈمک سلسلہ، یہ تعلیم و تربیت، یہ ایجوکیشن جو ہے اس کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے، لیکن تحصیل علم کا جو آپ کا سفر ہے وہ بڑا زبردست ہے. ایک تو اس کے بارے میں بتائیے، دوسرا یہ کہ پھر تحصیل علم کے بعد آپ نے جو روحانی اسفار کا سلسلہ شروع کیا وہ بھی ذرا بتائیے کیا تھا، اور والد گرامی کی طرف سے یہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن آپ کی دستار بندی باقاعدہ کر دی گئی تھی، تو یہ کیا معاملہ، کیوں کیا تھا ایسا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی، ہم اسلام کی جن بڑی شخصیات کو دیکھیں تحصیل علم کی ابتدا ان کی امی جان اور ابو جان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں اب رواج بدل گیا، اب شروع ہی سے اس کو لوگوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے، آپ اس کو پڑھائیں. جو ماں باپ بچے کے اندر تعلیم و تربیت ڈال سکتے ہیں وہ دنیا کو کوئی بندہ نہیں ڈال سکتا. دوسرا کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ جو خانقاہوں سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں ان کو شاید مرفجہ علوم نہیں آتے. یہ بالکل ایسا نہیں ہے. پوری تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھ لیں، اسلام کے اوپر بھی دسترس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے مرفجہ علوم ہیں وہ سارے علماء کو آیا کرتے تھے اور آتے ہیں. بالکل صحیح. ان کا شمار ان علماء کی صف میں ہوتا ہے جنہوں نے قدیم علوم اپنے گھر سے سیکھے اور بڑے بڑے جلیل القدر علماء سے سیکھے، اور جدید علوم بھی بڑے بڑے جلیل القدر علماء سے اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے انہوں نے پڑھا اور بتایا کہ اسلام جدید علوم سیکھنے کا مخالف نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے 60 سالہ زندگی کے لیے اسباب مہیا کرنے ہیں تو نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے بھی اسباب مہیا کریں. بہت اچھی بات، بہترین. اور پھر آپ نے اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے بعد جب مزید علم حاصل کرنے کے لیے خانقاہوں، پیر خانوں کی طرف رجوع کیا تو اس میں دو کیٹیگریز ہیں، ایک جدید علوم، ایک قدیم علوم. ٹھیک. تو جو آپ نے قدیم علوم سیکھے ان میں جدید لوگوں سے قدیم علوم سیکھے. واہ، اچھا 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 اچھا. جن میں سر فہرست نام ہے حضرت نور اللہ بصیر پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور چیف جسٹس آف پاکستان پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ. قدیم علوم جدید لوگوں سے سیکھے. واہ. اور پھر جب جدید علوم سیکھنے کی باری آئی، ایف اے، بی اے اور پھر ایم اے آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے اسکالرشپ کے ساتھ بہترین پوزیشن میں کیا. واہ. اور بتایا کہ جو علم سیکھتا ہے وہ تمام علوم کے اوپر دسترس رکھتا ہے. واہ. اور پھر آپ نے مختلف جگہوں پر جا کر، جس طرح قبلہ نے بھی بتایا کہ مدینۃ المنورہ کے جید علماء سے جدید علوم سیکھے، اور بتایا کہ علم کے لیے طلب ہمیشہ رہنی چاہیے، ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، جو بھی بندہ نظر آئے اس سے علم سیکھنی. اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں علم مومن کی میراث ہے، گمشدہ شے ہے، اس کو جہاں سے ملتی ہے وہاں لے لیتا. واہ واہ. اور پھر بڑا کم ہوتا ہے کہ جب انسان علم اور فن پڑھ کے آتا ہے تو دنیاوی طور پہ تو اس کو کیپ پہنائی جاتی ہے، لیکن مذہب میں بھی یہ دستار، یہ عزت اور شرف دیا جاتا ہے. اور کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ دستار باندھنے والے ان کے والد گرامی ہوں، اللہ، جنہوں نے دل کے اندر تمنا پیدا کی، یا اللہ وہ دن بھی لا جب میں اپنے بیٹے کو عالم دیکھوں. واہ. تو پھر اللہ نے وہ دن دکھایا کہ عالم بھی بنے اور خود اپنے ہاتھ سے دستار شفقت باندھی اور محبت کی دستار. اور میں ویسے ہی آپ کے توسل سے ہے تو میں بڑا نالائق سا آدمی ہوں، لیکن آپ کے پروگرام کے حساب سے میں اپنا یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جامعہ نظامیہ رضویہ سے جب میں نے دورہ حدیث کیا تو دستار فضیلت باندھنے والوں میں میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، کیا بلند فرمائے، صوفی منش. اور پھر اس میں ایک جملہ ہمارے لوگوں کے لیے میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات میں ضرور سنانی چاہوں گا محبت کی بقا کے لیے. آپ فرماتے تھے کہ اگر باپ اور ماں اور گھر کے افراد آپ کو عزت سے نہیں بلائیں گے تو باہر کوئی آپ کی عزت، باہر والا بھی کوئی عزت نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک. کیسا خوبصورت ہے کہ دادا جی کہہ رہے ہیں یہ پیر جی ہے. واہ. پیر جی ہیں اور والد گرامی دستار باندھ، اور باہر والا کیسے کہہ سکتا ہے، تو کر کے کیسے بات کر سکتا ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی لوگ عزت کرے تو خود عزت کرے. میں بتاتا ہوں، میرے والد گرامی نے مجھے کبھی سمپل نام خلیل لے کے نہیں کہا، وہ ہمیشہ مجھے خلیل صاحب کہتے تھے. اور پھر جب میں درس نظامی پڑھ لیا تو مجھے مفتی صاحب کہتے تھے، یہ ان کی شفقت تھی، علم کا سمندر تھے وہ. تو لوگوں کو اپنے بچوں کی عزت و تکریم کر کے دکھانی چاہیے تاکہ خود بھی لوگ اپنے بچوں. کیا اچھی گفتگو ہو رہی ہے صاحب.